من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وبالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس اعزاء کا موضوع بھی وہی ہے کہ جو کہ ہم پچھلے ایام میں لے کر چل رہے ہیں، یعنی مقصد کربلا، مقصد آمد امام حسین علیہ السلام، مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ ایام ہمارے لیے وہ تحفہ ہیں جو کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں تبدیلی کا ایک ذریعہ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے چند اشعار پڑھنا چاہوں گی کہ عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند، عالم تمام دیکھ نظام خدا میں بند، سورج زمین چاند ستارے خلا میں بند، اور اے نو آپ 900 سال درس دے چکے، اے نو آپ 900 سال درس دے چکے، دیکھیں بقائے دین خدا ایک لا میں بند، اور کار تاثیر حضرت عیسیٰ خدا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، تو لیکن حسین نے یہ معجزہ اپنی خاک کے ذروں میں رکھ دیا، یعنی کربلا کے ذروں میں، تو کار حضرت عیسیٰ خدا کار حضرت عیسیٰ خدا تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا تاثیر کار حضرت عیسیٰ خدا کر دی ہے حسین نے ایک ذرہ خاک شفا میں بند، کر دی ہے حسین نے ایک ذرہ خاک شفا میں بند، اور مت ڈھونڈ ہست و نیست کے عالم میں تو عدن، کہ کر دی ہے حسین نے ایک اشک عزا میں بند۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، مجلس عزا یہ وہ سمندر ہے کہ جو کہ حسین علیہ السلام نے ہماری آنکھوں میں رکھا ہے۔ مجلس عزا میں آنے والے آنسو حسین کی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے رومال میں لے کر جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، مجالس عزا کا مقصد صرف آنا، مجالس سننا نہیں، بلکہ اپنے کردار میں تبدیلی کا نام ہے۔ حسین علیہ السلام وہ نور خدا ہیں کہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام، کہ حسین وہ ہے کہ جو کہ رضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بناتا ہے، جو ہدایت اس طرح سے دیتا ہے کہ علیہ السلام بنا کر اس پر ہمیشہ کے لیے سلامتی رہ جاتی ہے۔ حسین وہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تو ایک مجرم کو معافی دی، جب دنیا سے گیا تو ایک مجرم کو معافی دی، اور ساری زندگی حسین نے مجرموں کو معافی ہی دی۔ اب جسے سارا زمانہ حسین کا یاد ہو تو وہ ذرا سنیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے فطرس کو معافی دی، اور جب دنیا سے گئے تو حر کو معافی دی، فطرس کو علیہ السلام بنا دیا، حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ حسین وہ ہے جو رضی اللہ نہیں بناتا، حسین علیہ السلام بناتا ہے۔ عزیزان محترم، حسین وہ ہے کہ جس کی زری کی جالی بھی انسان کو معصوم بنا دیتی ہے۔ معصوم کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، شکم مادر سے باہر آتا ہے تو وہ ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی امام حسین علیہ السلام کی زری سے مس ہوتا ہے، اپنے آپ کو ذریعہ حسین سے مس کر دیتا ہے، تو وہ معصوم ہو جاتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب حسین کی زری معصوم بناتی ہے تو حسین خود کیا بناتا ہوگا؟ عزیزان محترم، حر علیہ السلام کو حسین نے علیہ السلام بنایا۔ حر سے پہلے جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو فرشتے کو علیہ السلام بنایا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ فطرت آدم کی تخلیق سے پہلے کا گنہگار تھا، فطرت نے تکبر کیا تھا،
تکبر خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں. بے شک. خدا نے تکبر کو انسان کے لیے بنایا ہی نہیں. تکبر کو خدا نے رکھا ہی صرف اپنے لیے ہے. انسان کی ذات پر تکبر جچتا ہی نہیں. خدا کو تکبر اپنی ذات کے علاوہ کسی کے لیے پسند ہی نہیں. تو بڑے بڑوں کو بڑی بڑی سزائیں ملی صرف تکبر کی وجہ سے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ فطرت سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کا مجرم ہے فطرت. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، گناہ کیا، تسبیح پڑھی، چند نام پڑھے، معافی ہو گئی. فطرت آدم کے پاس نہیں آیا معافی دلوانے کے لیے، خدا سے معافی کی اپیل کرنے کے لیے. آدم کے پاس نہیں آیا کہ مجھے معافی دلوا دیں، حالانکہ جانتا تھا کہ آدم نے چند نام پڑھے اور معافی مل گئی. فطرت آدم کے پاس نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام نجات کی کشتی لے کر زمین کے گرد چکر لگاتے رہے. فطرت نوح علیہ السلام کی اس نجات کی کشتی میں سوار نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو ٹھنڈی کرنا جانتے تھے. فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کلیم خدا تھے، یعنی اللہ سے کلام کرنا جانتے تھے. فطرت نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپیل نہیں کی، ان سے نہیں کہا کہ مجھے نجات لے دیجیے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ 17 ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزاؤں میں بہار کی طرح ان کی آمد ہوئی اور دنیا میں پہلا محمد نزول فرما گیا. لیکن فطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آیا. 13 رجب کو لم یلد کے گھر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. دیواریں خانہ کعبہ میں درار پڑی، ایک بچہ متولد ہوا. فطرت اس کے پاس نہیں آیا، مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں آیا. 15 رمضان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں امام حسن علیہ السلام جیسے قرآن نے نزول کیا. فطرت امام حسن علیہ السلام کے پاس نہیں آیا. جیسے ہی 3 شعبان کو رسول خدا کی گود میں امام حسین علیہ السلام کا نزول ہوا. فرشتے نے انگڑائی لی اور کہا، اے جبرائیل ذرا مجھے حسین کی چوکھٹ پہ لے چل. اے حسین کی چوکھٹ پہ لے چل. جبرائیل لے کر حسین کی چوکھٹ پر آئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اتنے لوگ آئے تو فطرت ان کے پاس کیوں نہیں آیا معافی مانگنے کے لیے؟ پوچھا گیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رسول موجود تھا تب تو معافی لینے کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ رسول خدا پہلے دینے سے پہلے لوح دیکھتے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں. حسین دیتا پہلے ہے، دیکھتا بعد میں ہے. حسین کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو لوح کو لکھتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ لوح قلم سے لکھواتا ہے. کاتب تقدیر کا نام حسین علیہ السلام ہے، یعنی لوح و قلم پر لکھوانے والے کا نام حسین علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر راہب آیا تھا، بیٹے مانگے تھے. رسول خدا نے لوح دیکھ کر کہہ دیا، راہب تیری قسمت میں نہیں لکھے ہوئے، راہب تیری قسمت میں نہیں لکھے ہوئے. عزیزان محترم، فطرت عرش کا گناہ گار تھا. حسین نے فرش پر معافی دے کر بتا دیا کہ عرش پر بھی حسین کی چلتی ہے اور فرش پر بھی حسین کی چلتی ہے. حسین عرش کا بھی بادشاہ ہے اور فرش کا بھی شہنشاہ ہے، یعنی کاتب تقدیر کا نام حسین علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، فطرت کو امام حسین علیہ السلام نے بلوایا. جبرائیل لے آ فطرت کو. فطرت آیا. سب سے پہلی عدالت حسین کے جھولے میں لگی. آیا. جبرائیل سے کہا حسین علیہ السلام نے، بتاؤ ذرا اس کا تعارف کرواؤ. جبرائیل نے بتایا، نام فطرت، جنس فرشتہ، رہنے والا عرش کا، گناہ تکبر. مولا حسین علیہ السلام نے کہا، اچھا اتنا چھوٹا سا گنہگار لے آیا ہے. کہا مولا جی. مولا نے کہا اسے میرے جھولے سے مس کر دو. کہا کہ میرے جھولے سے مس کر دو. کہا کہ اب یہاں پر سوال بنتا ہے، مولا اتنی دور سے آیا تھا، عرش سے گناہگار آیا تھا، آپ ہاتھ لگا دیتے، آپ ہاتھ لگا کر اسے شفا دے دیتے، آپ اس کو ہاتھ لگا کر معافی دے دیتے کہ اس کے بالوں پر واپس آ جاتے. لیکن مولا کی نظر مورخوں پر تھی جو مستقبل کے مورخ تھے. مولا حسین نے کہا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچ رہے کہ جب تک حسین تھے تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھے تب تک معافی تھی. مولا حسین علیہ السلام نے سوچا کہ جو چیز بھی مجھ سے مس ہو جائے گی، چاہے حسین کا علم ہو،
چاہے حسین کا تعزیہ ہو یا حسین سے منسوب کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں حسین نے شفا رکھ دی۔ عزیزان محترم، جب حسین علیہ السلام نے شفا دے دی، شفا مل گئی، تو فطرت نے اپنے بالوں پر مکمل کیے، اپنے آپ کو مکمل کیا، اور پھر اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا ایک جملہ پھر سے کہا کہ من مثلہی، کوئی ہے مجھ جیسا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے فطرت، ابھی تو اسی وجہ سے تجھے سزا ملی تھی، ابھی ہی تو نجات پا کر بیٹھا ہے، پھر سے وہی تکبر کر رہا ہے۔ کہا او جبرائیل ذرا رک جا، او جبرائیل ذرا رک جا، پہلے میں نے تکبر کیا تھا، اب عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے جس نے بالوں پر دیے تھے اس نے لے لیے اور لے کر عرش کے کونے میں پھینک دیا۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے کہ جو دیتا ہے ایک دفعہ واپس نہیں لیتا۔ میں نے من مثلہ ہی اس وجہ سے کہا کہ ہے کوئی فرشتوں میں مجھ جیسا جس پر حسین کا کرم ہوا ہو، جس کو بالوں پر حسین کے دیے ہوئے ہو۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کہ خدا کے پکڑوائے ہوئے مجرم کو، خدا کی دی ہوئی سزا کو معاف کروانے والی ہستی امام حسین علیہ السلام، جو عرش کے گنہگار کو فرش پر لا کر معاف کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ عرش پر بھی حسین کی چلتی ہے اور فرش پر بھی حسین کی چلتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ لے کر نکلنے لگے تو ایک لسٹ تیار کروائی۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم تھا، نام لکھنے شروع کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس، میں بولتا جاتا ہوں تو نام لکھتا جا۔ ایک نام بولا، جناب حسین علیہ السلام نے کہا کہ لکھ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے، لکھ نہیں پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، لکھ کیوں نہیں پا رہا؟ کہا کہ اے مولا آقا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جناب زینب کو اپنے ساتھ سفر پر نہ لے جائیے، ان کی جگہ میری بہن رقیہ موجود ہے، اے مولا حسین رقیہ کو ساتھ لے جائیے۔ عزیزان محترم، حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا عباس، اگر زینب ساتھ نہیں جائے گی تو میری قربانی ضائع چلی جائے گی، زینب کے جانے سے ہی میری قربانی بچتی ہے، عباس زینب کا جانا لازم ہے۔ بس عزیزان محترم، تیاری مکمل ہوئی، جناب زینب عالیہ جناب عبداللہ کے پاس گئی، اپنے شوہر کے پاس جا کر حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ جناب عبداللہ نے کہا اے جناب زینب، آپ جا رہی ہیں، آپ جائیے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے 2 بیٹے اون و محمد اپنے ساتھ لے جائیے۔ اے میری بیوی، اے جناب زینب سلام اللہ علیہا، میں اون کو آپ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، حسین کو اور محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ بس جب حسین پر اگر کوئی مشکل بن جائے، حسین پر اگر کوئی مصیبت بن جائے تو اون و محمد کو ہماری طرف سے حسین کا صدقہ کر دینا۔ عزیزان محترم، یہ واحد بیوی ہے جو کبھی اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ جناب زینب سے جب جناب عبداللہ نے یہ بات کہی نا، تو جناب زینب نے جناب عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ، اگر تو اون محمد کو صدقہ کر کے بھیج رہا ہے نا، تو میں زینب بھی یہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ابھی جناب ام فروا اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوگی، ابھی جناب لیلا اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوگی، ابھی جناب رباب اپنی بیٹے کو تیار کر رہی ہوگی، ہر ماں اپنے بیٹوں کی تیاری میں ہوگی، اور میں زینب اپنے بیٹوں کو حسین پر صدقہ کر چکی ہوں گی۔ محترم، جب جناب اون محمد کی لاشیں لے کر جناب حسین علیہ السلام حرے میں آئے نا، تو جناب زینب کبریٰ نے ایک دفعہ لاشوں کی طرف دیکھا، حسین بہت ڈر رہے تھے کہ زینب روئے گی، پر جناب زینب کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آیا۔ کہا حسین، میں نے تجھ پر اون محمد صدقے کر دیے اور میں صدقوں کو روتی نہیں ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ